سنیں ایک آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی 3 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب ان کا ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ انہی ترجموں میں پوری تقریر کا اختتام کر جاؤں گا پوری تقریر کو انہی آیت کریمہ کو سنا جاؤں گا سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں حضرت نے بھی سنایا ہوگا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے شجر آیا اسے کٹنا ہے پہاڑ آیا اس کو زیر و زبر ہونا ہے گھر بنا اس کو ٹوٹنا ہے زمین آئی ہے اس کو بھی جو ہے نابود ہو جانا ہے انسان آیا اس کو بھی مٹی تلے جانا ہے جانور دنیا میں آیا اس کو بھی ختم ہو جانا ہے پھر رب نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا 27 کا پارہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام دنیا میں تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی باقی رہنے والی صرف تیرے رب کی ذات ہے وہی تیرے رب رسول کی ذات دنیا میں رہ جائے گی بتانے کا مقصد یہ ہے نہ تو رہے گا نہ تیری شاندار یہ حویلیاں رہیں گی نہ بادشاہی رہے گی تیرے رسول تیرے خدا کا نام رہے گا صرف تیرے رسول تیرے خدا کا نام رہے گا کبھی تو میرے صاحب محترم اللہ مرحوم قاری علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ فرماتے ہیں کون اس کو پوچھتا ہے سانس رک جانے کے بعد مچل کے بولو سبحان اللہ اس کو پوچھتا ہے سانس رک جانے کے بعد اپنے منہ کو پھیرتے ہیں دم نکل جانے کے بعد اپنے منہ کو پھیرتے ہیں دم نکل جانے کے بعد اور پھول چڑھائیں گے لحد پر جن سے یہ امید تھی لحد کہتے ہیں قبر کو پھول چڑھائیں گے جن سے یہ امید تھی ارے وہی پتھر رکھ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد وہی پتھر رکھ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد اور وہ کفایت علی کافی نے کیا کہا تھا ذرا سنو اللہ نے کفایت علی کافی نے کیا کہا تھا انہوں نے تو یہ ترجمان کیا تھا ارے کوئی گل باقی رہے گا نہ جمع رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ جمع رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور اطلسو کم خواب کی پوشاک میں نازانہ ہو اطلسو کم خواب کی پوشاک میں نازانہ ہو یاد رکھ اس تنے بے جان پر ساتھی کفر رہ جائے گا اس تنے بے جان پر ساتھی کفر رہ جائے گا ارے ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم دیتے رہے بلبلے اڑ جائیں گے سونا چمن رہ جائے گا بلبلے اڑ جائیں گے سونا چمن رہ جائے گا آپ بھی مٹ جائیں گے سب دنیا کے شجر و حجر یہ زمین فنا ہو جائے گی رضا جان رہ جائے گی برادران ملت اسلامیہ 40 دن پہلے ایک عظیم مشہور دنیا سے چلی گئی آپ کے رشتہ دار عزیز و اقربا ماننے والے بھائی جان آپ کے آنکھوں کے تارے چلے گئے یاد رکھو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے جو اس سے عقیدت رکھتا ہے وہ اس کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے وہ اس کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن 40 دن پہلے کہ آپ کے گمان میں تھا کہ یہ ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائیں گے کسی کو نہیں معلوم تھا نہ آپ کو معلوم تھا نہ مسجد کے امام صاحب کو معلوم تھا نہ کسی علامہ کو معلوم تھا نہ ماں کو نہ بہن کو نہ بیٹی کو نہ بیوی کو کسی کو معلوم نہیں تھا لیکن میں غور و فکر کرنے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو بھی نہیں پتا کیا پتا آپ کا انتقال ہو جائے یا میں اس دنیا سے چلا جاؤں کسی کا کوئی پتا نہیں ہے کون کس وقت اس کو موت آ جائے اسرائیل کس وقت اس کو لے جائے ہر وقت اپنی تیاری کرو رب سے ڈرتے رہو نمازوں کی پابندی کرتے رہو اللہ کا خوف کرتے رہو جو لوگ رب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہاں بھی مدد فرماتا ہے صرف سمجھانے کا مطلب یہ تھا برادران ملت اسلامیہ لیکن ہلکی سی ایک جھلک حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ کہ جو حضرت اسرائیل ہماری تمہاری روح قبض کرتے ہیں کیوں روح قبض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ کسی کے حکم کا انتظار نہیں کرتے انہیں کسی کے حکم کی ضرورت نہیں ہے جب وقت مقرر ہو گیا جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ روح قبض کرنے کے لیے اس سرزمین پہ حاضر ہو جاتے ہیں برادران ملت اسلامیہ آپ ہوں یا میں ہوں اس مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے ایک حصہ ہے آج نہ کل آپ کو چلے جانا ہے مجھ کو بھی یہاں چلے جانا ہے کل ان کی باری ہوئی جو 40 دن پہلے چلے گئے پرسوں کو آپ کی باری ہوئی پھر میری باری یا کل میری باری پرسوں کو آپ کی باری ہوئی کسی کا پتہ نہیں کہ مٹی کا ٹکڑا اس مٹی سے جو پیدا کیا گیا ہے کب اس کو جانا پڑ جائے ابھی تو قرآن نے کہا نا اتنے آیت کریمہ قرآن نے نازل فرمائی لیکن یہ بھی کو پڑھا جاتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اس کی جگہ آپ آیت کرسی پڑھ کے بھی تو مٹی ڈال سکتے تھے مٹی ڈالنے کے پڑھنے کے لیے یہ آیت کریمہ کیوں مقرر کی گئی اللہ نے اس آیت کو کیوں مقرر کیا کہ تم قبر کو ڈالو اس کا مطلب یہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس آیت کریمہ کو قبر پہ لازم پڑھنے کے لیے اس لیے کیا ہے منہا خلقناکم جب تم اس آیت کو پڑھو تو تم کو پتہ چل جائے کہ جس کو تم دفن کر رہے ہو یہ بتا رہا ہے اس
اس کی مٹی تمہیں بتا رہی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تجھے بھی اس مٹی سے پیدا کیا، آج تو نے جس کو دفنا دیا تجھے اس مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے بھی اس مٹی میں جانا ہے، پھر دوبارہ اسی سے زندہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اصل میں حضرت اسرائیل کا واقعہ سنا رہا تھا، یہ بخاری شریف کے حدیث سے پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو بیان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی تو ابھی آدم کو تیار نہیں کیا تھا، ابھی آدم کو نہیں بنایا تھا، ابھی کوئی انسان کا وجود دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا زمین پر، جب زمین تیار ہو گئی تو حضرت جبریل کو زمین پر بھیجا، بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ، جاؤ زمین سے مٹی اٹھا کر لے کر آؤ۔ تو جب حضرت جبرائیل زمین پر آئے، آپ نے مٹی کو ہاتھ لگایا، مٹی رونے لگی، مٹی چیخنے لگی، مٹی زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی ہے جبرائیل اس کو مجھ سے جدا نہ کر، مٹی کو مٹی سے جدا نہ کر، اور اس کو ایسا نہ کر۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں مجھ کو ترس آ گیا، میں چھوڑ کر چلا گیا، رب کی بارگاہ میں گیا، رب نے پوچھا جبرائیل مٹی نہ لائے؟ فرمایا جب مٹی کو میں نے ہاتھ لگایا، مٹی کو جدا کرنا چاہا تو وہ رونے لگی، مجھ کو ترس آ گیا، میں اس کو چھوڑ آیا۔ اللہ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، یہ وہ آدم میں وجود ہے جب آدم کو پیدا کیا جا رہا تھا، تخلیق کیا جا رہا تھا۔ حضرت اسرافیل آئے، اسرافیل فرماتے ہیں میں نے مٹی کو ہاتھ لگایا، مٹی رونے لگی، مجھے ترس آ گیا، میں بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر میکائیل آئے، اللہ نے میکائیل کو بھیجا، اے میکائیل جاؤ دنیا سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت میکائیل نے جیسے ہی مٹی کو ہاتھ لگایا، مٹی رونے لگی، کہنے لگی اس کو اس سے جدا نہ کر، مٹی کو مٹی سے جدا نہ کر۔ حضرت میکائیل فرماتے ہیں میں بھی چھوڑ کر چلا گیا، مجھ کو بھی ترس آ گیا۔ جبرائیل آ گئے، اسرافیل آ گئے، اب میکائیل آ گئے، اب باری آتی ہے اسرائیل کی۔ اللہ نے فرمایا اے اسرائیل جاؤ مٹی کو لے کر آؤ۔ اسرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، مٹی کو ہاتھ لگایا، جب مٹی کو ہاتھ لگایا تو مٹی رونے لگی اور کہنے لگی اے اسرائیل مٹی کو مٹی سے جدا نہ کر، مٹی کو مٹی سے الگ نہ کر۔ حضرت اسرائیل نے کہا تیرا رونا دیکھو یا رب کا حکم دیکھو۔ یہ کون ہے؟ اسرائیل جو روح کو قبض کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اسرافیل کو دیکھے جبرائیل کو رحم آ گیا، اسرافیل کو رحم آ گیا، میکائیل کو رحم آ گیا، لیکن نہیں میکائیل کو رحم آ گیا، اسرافیل کو رحم آ گیا، جبرائیل کو رحم آ گیا، لیکن جب بات اسرائیل کی آئی، اسرائیل کے روح قبض کرتے ہیں، جب بات اسرائیل کی آئی، اسرائیل نے مٹی کو ہاتھ لگایا، مٹی رونے لگی تو مٹی سے کہا اسرائیل نے اے مٹی تیرا رونا دیکھو یا رب کا حکم دیکھو۔ حضرت اسرائیل مٹی کو لے گئے، مٹی روتی رہ گئی۔ جب رب کی بارگاہ میں پیش خدمت کی تو حضرت رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل سے فرمایا اے اسرائیل تم مٹی کو لے آئے ہو، آج سے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ مٹی کی، آج سے تمہاری ڈیوٹی میں لگاتا ہوں کہ جان قبض کرنے کی ڈیوٹی بھی تمہاری رہے گی، اور اگر مٹی روتی بھی رہے، انسان روتا بھی رہے تو اس کو رحم دے کے چھوڑنا آنا، جس کا وقت پورا ہو جائے اس کو لے کے میرے پاس حاضر ہو۔ ابھی تو اسرائیل روح قبض کرتے ہیں، اسرافیل روح قبض نہیں کرتے، میکائیل روح قبض نہیں کرتے، جبرائیل روح قبض نہیں کرتے ہیں، اسرائیل روح قبض کرتے ہیں۔ اس لیے اسرائیل جب آتے ہیں لینے کے لیے تو آپ روتے بھی رہے، ماں روتی رہے، بہن روتی رہے، بیٹی روتی رہے، باپ بھائی روتا رہے، جو بھی روتا رہے گا، لیکن اسرائیل میں ترس نہیں آتا، وہ رب کی بارگاہ میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، ایک دن آپ کے لیے بھی حکم آ جائے گا، سارا زمانہ بھی ہوتا رہے گا، بچانے والا نہیں ہوگا۔ تبھی تو شاید نے کہا تھا کون کس کو پوچھتا ہے، سانس رک جانے کے بعد اپنے منہ کو پھیرتے ہیں، دم نکل جانے کے بعد اور پھول چڑھائے گے لال پر، جن سے یہ امید تھی وہی پتھر لگ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد۔ یہ اسرائیل کا واقعہ سنایا، ایک چھوٹا سا واقعہ اور سناتا چلوں میں آپ کو، تاکہ پتہ چل جائے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ زندگی رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یوں گزارنے کے لیے نہیں دی، ہمیں عیاشی کے اڈوں پر گزارنے کے لیے نہیں دی ہے، اس نے اپنی عبادت میں رکھی ہے، اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا بھی کیا ہے۔ جناب محترم ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ شادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور ہے۔ حضرت شیخ شادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کے بعد حضرت امام مالک کا دور آیا۔ امام مالک سے پہلے حضرت شیخ شادی سے پہلے امام مالک کا دور تھا۔ امام مالک کے دور میں ایک بادشاہ تھا ہارون الرشید۔ کیا نام تھا جی؟ ہارون الرشید بادشاہ کا نام تھا۔ اب ان کے خاندان میں ایک بہلول دانا، یہ بڑے بزرگ اور مجوس تھے، یہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ بہلول دانا ان کو کہا جایا کرتا تھا، ان کا نام بہلول دانا تھا، بہلول دانا کے نام سے اسے جانا جاتا تھا۔ اور حدیث میں اور جو روایت نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ بہلول دانا حضرت ہارون
رشید کے خاندانی تھے یا ان کے چچا یا ان کے بھائی لگتے تھے برادران ملت اسلامیہ. ہارون رشید کا صبح کا واقعہ. ہارون رشید یہ بڑا بڑے بادشاہ تھا. صبح کا وقت نماز فجر پڑھی. نماز فجر پڑھنے کے بعد یہ ایک محل سے گزر رہا تھا. اس نے کیا دیکھا کہ جب محل سے گزرا دوسرے محل کو جا رہا تھا. اس نے کیا دیکھا کہ بہلول دانا ایک دریا کے کنارے ایک بجلی کے کنارے بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شامل تھے. عبادت کیا تھی جناب محترم؟ سے نے عبادت اس طرح کی تھی کہ حضرت بہلول دانا اپنے پیر پر ایک مٹی کا گھوندا بناتے گھر بناتے اور اس کو بناتے اور چھوڑ دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں بچے بھی کھیلا کرتے تھے. ہم بھی یہی کھیل کھیلا کرتے تھے. اپنے گھروں پر اپنے پیروں پر مٹی کا ایک چھوٹا سا گھر بناتے اور اس کو چھوڑ دیتے. حضرت ہارون رشید گزر رہے تھے. آپ نے پوچھا اے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے مسکرا کے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. چل کے بولو سبحان اللہ. بہلول دانا سے پوچھا ہارون رشید نے اے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے جو ہے مسکرا کے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. تو ہارون رشید نے پوچھا کیا بیچتے بھی ہو؟ ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. بھائی اب میں بنا رہا ہوں تو بیچنے کے لیے، کیونکہ گھر بنایا جاتا ہے رہنے کے لیے یا پھر بیچنے کے لیے تاکہ دوسرے کا گزارا ہو جائے. میں رہنے کے لیے نہیں بنا رہا، میں تو بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. آپ کو خریدنا ہے تو بتاؤ. فرمایا کتنے کا ہے؟ فرمایا 10 درہم کا ہے. ہارون رشید آگے بڑھ گئے. سمجھ گئے دیوانہ ہے، مجنون ہے. اس کے بعد کیا سنو؟ آگے بڑھ گئے. پیچھے سے آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ، آپ کی خاتون زبیدہ خاتون بھی پیچھے سے تشریف لا رہی تھی. وہ انہوں نے قریب آئے تو انہوں نے وہی سوال کیا اے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت کے محل بنا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ جنت کے محل بنا رہا ہوں. تو زبیدہ بولی کہ بیچتے بھی ہو؟ ارے ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. آپ کو خریدنا ہے؟ فرمایا کتنے کا؟ فرمایا 10 درہم کا ہے. اس نے اپنے قاضی سے 10 درہم لیے. لینے کے بعد بہلول دانا کو دے دیے. بہلول دانا نے ہاتھ میں لیے. ہاتھ میں لانے کے بعد دیکھے اور دریا میں پھینک دیے. اور پھینکنے کے بعد اپنے پیر پر ایک مٹی کا گھر بنایا اور بنانے کے بعد فرمایا جا یہ تیرا ہو گیا. اب سنو واقعہ کیا ہوا. جب رات گزری، جب بادشاہ اور زبیدہ سوئی تو بادشاہ ہارون رشید کیا خواب دیکھتا ہے کہ جنت میں ٹہل رہا ہے. سبحان اللہ. کہاں ٹہل رہا ہے؟ جنت میں. جنت میں ٹہل رہا ہے. ایک محل بڑا خوبصورت لگا، بہت پسند آیا. جب قریب گیا تو کیا لکھ رہا؟ زبیدہ خاتون. کیا لکھ رہا تھا؟ زبیدہ خاتون. بڑا پسند ہوا، بڑا ہوا. یہ تو میری بیوی کا محل ہے، یہ تو میری زوجہ کا، یہ تو میری خاتون کا محل ہے. فوراً اندر داخل ہونا چاہا. جیسے اندر داخل ہونا چاہا چوکیدار نے روک لیا. اور اس گاؤں نے روک لیا دروازے کے. چوکیدار نے روک لیا. اس نے فرمایا مجھے جانے دو، یہ تو میری بیوی کا مکان ہے، یہ تو میری خاتون کا محل ہے جو دنیا میں میری بیوی ہے. فرمایا نہیں، آخرت کے معاملے کچھ اور ہے، دنیا کے معاملے کچھ اور ہے. آخرت میں تو وہی جاتا ہے جس کو جو نیکی کرتا ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے. ابھی قصہ ختم نہیں ہوا. اب سنو کہ بادشاہ نے یہ دیکھا تو بڑھ بڑھا کے اٹھا. جب اٹھا تو کیا دیکھتا ہے؟ سر سے لے کر پیر پسینہ ہی پسینہ. گھبرا کر بیوی کے کمرے میں گیا. جب کمرے میں پہنچا فوراً بیوی کو اٹھایا. اب رات کا دوسرا پیر بھر رہا تھا، 4 بج رہے تھے. بیوی کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا تم نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے میں تمہارا جنت میں محل لے کے آ رہا ہوں؟ جی کون سا تم نے ایسا نیک کام کیا جس کی وجہ سے میں جنت میں تمہارا محل لے کے آ رہا ہوں؟ تو ہارون رشید کی بیوی نے زبیدہ نے کہا کہ وہی کی نماز ہے، وہی زکات، وہی حج، وہی روزہ. میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا. فرمایا یاد کرو کہ میں کوئی نیک کام تو کیا ہے. فرمایا ہاں میں نے نیک کام تو نہیں کیا، لیکن یاد آیا کل جب سویرا فجر کی نماز کے بعد آپ گزر رہے تھے تو وہ بہلول دانا جس کو لوگ دنیا مجنون کہتی ہے، دیوانہ کہتی ہے، آپ گزر رہے تھے. آپ نے بھی اس سے سوال کیا، لیکن پیچھے سے میں بھی آ رہی تھی. میں نے بھی سوال کیا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا تھا جنت کے محل بنا رہا ہوں. بیچنا ہے؟ تو میں نے کہا بیچنا. اس نے کہا بیچنا بھی ہے. تو میں نے 10 درہم کو اس نے بتایا. میں نے 10 درہم اس کو دے دیے. بادشاہ اپنے سر پہ ہاتھ مار کے بیٹھ گیا. وہ تو مجھ کو بھی کہتا ہے، لیکن میں نے اس بات پر غور نہیں کیا. اب بادشاہ بڑا بیزار ہو گیا، بڑا غمزدہ ہوا، بڑا پریشان ہوا. اب جب فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد دوبارہ اسی محل سے گزرا اور سوچ رہا تھا کہ آج بہلول اسی دریا کے کنارے مل جائے تو میرا بھی کام بن جائے. چل کے بولو، زور سے بولو یار. آج بہلول دانا اسی دریا کے کنارے مل جائے تو میرا بھی کام ہو جائے، اس کو بھی جنت میں محل
مل جائے، لیکن سنو سنو قسمت کی بات، ہارون رشید کی قسمت میں بڑی بلندی پڑتی، بڑی زیادہ جوش پڑتی. ہارون رشید جب گزرے تو کیا دیکھا کہ بہلول دانا کل جو کام کر رہے تھے آج بھی وہی کام کر رہے تھے، کل جو کام کر رہے تھے آج بھی وہی کام کر رہے تھے. تو ہارون رشید نے قریب جا کر دل میں خطرہ تھا، ڈرتا مجنون ہے، دیوانہ، پتہ نہیں کوئی اور بات کہہ دے، پتہ نہیں آج کسی اور بات میں گفتگو ہو جائے. ڈر رہے تھے، سوچ رہے تھے، ڈر کے سوال کیا کہ اے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے پھر وہی جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں، جنت کے محل بنا رہا ہوں. اب ذرا یہ جملہ سننا، اس کے بعد جو جملہ ہے غور کرنا، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو دوڑانا کہ جملہ کرنا ہے، جملہ کرنا طاقتور ہے، جملہ کرنا زبردست ہے، جملہ کرنا طاقتور ہے. ذرا جملہ سننا، جملہ یہ ہے کہ حضرات ملت اسلامیہ ہارون رشید جب گزرے، ہارون رشید جب گزرے، گزرنے کے بعد ہارون رشید جب گزرے، گزرنے کے بعد پھر وہی سوال کیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت کے محل بنا رہا ہوں، جنت کے محل بنا رہا ہوں. ہارون رشید نے ڈر ڈر کے سوال کیا، کیا بیچتے بھی ہو؟ فرمایا ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. تو ہارون رشید نے پوچھا کتنے کا ہے؟ تو بہلول دانا نے مسکرا کے کہا آج آدھی حکومت لگے گی. پھر کے بولو سبحان اللہ، لگا کے بولو یا رسول اللہ. بہلول دانا نے مسکرا کے کہا آج آدھی حکومت لگے گی. ہارون رشید اچھلے اور فوراً بے ساختہ بولے ارے 10 روپے کا تھا، آج آدھی حکومت کیسے؟ فرمایا کل سودا بغیر دیکھے لے رہے تھے، آج سودا دیکھے لے رہے ہیں. کل سودا بغیر دیکھے لے رہے تھے، آج سودا دیکھے لے رہے ہیں. تم کو پتا ہے کہ اس محل کی قیمت کیا ہے، اس لیے آج حکومت لگے گی. چاہیے تو بولو ورنہ راستہ، چاہیے تو بولو ورنہ راستہ آپ کو. یہی زندگی کی حقیقت ہے. ابھی زندہ ہو، ابھی کسی کو دفنا دیا تو خیال کیا آتا ہے میں تھوڑی مرا ہوں، یہ مرا ہے، ابھی تو میں بہت لمبا جینے والا ہوں. اور میاں کس کو کیا پتا پل بھر میں کون چلا جائے، آپ کو کیا پتا. تو گانا شاعر ہے مٹے نامیوں کے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. کتنے کتنے بڑے بڑا اس دنیا سے چلے گئے، نام و نشان جناب. ہم تو تم تو ادنا غلام ہے نبی پاک کے، ہمیں تمہیں کون پوچھنے والا ہے. اگر چاہتے ہو کہ بعد مرنے کے تمہیں کوئی یاد آ جائے، بعد مرنے کے تمہارا چرچا ہو تو پھر رب کے رسول کے دین پر چلنا سیکھو. جو لوگ اللہ اور اس کے دین پر چلنا سیکھتے ہیں، رب ان کے ناموں کو یہاں بھی بلند رکھتا ہے، وہاں بھی بلند رکھتا ہے. رب بولے خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر. ارے جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں. جی رب تبارک و تعالیٰ کی اگر بلندی حاصل کرنی ہے اور اس مقام کو حاصل کرنا ہے تو یہاں محنت تو کرنی ہوگی، یہاں عبادت تو کرنی ہوگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جس رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس کی عبادت تو کرنی ہے. جس رب نے ہمیں اپنی عبادت و ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے اس رب کی عبادت لازمی ہے. برادران ملت اسلامیہ بتانے کا مقصد یہ تھا، آپ کو وقت کا انتظار کرانا نہیں تھا، آپ کو وقت کی حقیقت جتانا تھا کہ وقت کی حقیقت کیا ہوتی ہے. برادران ملت اسلامیہ اس لیے نماز کی پابندی کرو، اپنے وقت کو سوچو اور یاد رکھو جب موت آتی ہے نا تو پھر کچھ نہیں سوچتی. یاد رکھو ہمیشہ ایک بات میری آج ہمیں ذہن میں یاد رکھنا، موت جب کسی کی آتی ہے نا تو اس کے اعمال کے مطابق اس کو موت آتی ہے. پیسے کے مطابق موت نہیں آتی، اعمال کے مطابق موت آتی ہے. جناب جیسا آپ کا اعمال ہوگا ویسے ہی آپ کی روح قبض کی جائے گی، ویسے ہی آپ کا جنازہ ہوگا. ایک بات اور سناتا چلو، مچل کے بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ. آپ باتیں کو سنانے کا، ان تفصیلات کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ رب نے ہمیں تمہیں پیدا کیا ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے تمہارے بھائی کا پردہ کر جانا، تمہارے بھائی کا انتقال کر جانا تمہارے لیے اس میں ایک چھپی ہوئی نشانی کو رکھا ہے. وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی یہ ہے اگر تیرے بھائی کی جگہ تو لیٹا ہوتا تو بتا تیرا کیا ہوتا. لیکن تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تیرا بھائی گیا ہے، تو زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تجھ کو موقع عطا کیا. موقع اپنے آپ کو سدھار، اپنے آپ کو نیک جو ہے نیکیوں میں لگا،
اپنے آپ کو نیک راستے پہ لگا. جب تو نیک راستے پہ اپنے آپ کو لگائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ تیری عزت تجھے عطا فرمائے گا, شہرت بھی تجھے عطا فرمائے گا, دولت بھی تجھے عطا فرمائے گا. آئیے ایک بزرگ کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک بزرگ اپنے وقت کے ایک ولی کامل بازار میں کھڑے ہو کر رو رہے تھے. بازار میں جب کھڑے ہو کر روئے کسی مسلمان نے, کسی نیک مومن نے پوچھا, اے بابا رونے کی وجہ کیا ہے, پریشان کیوں ہو, کس وجہ سے زیادہ رو رہے ہو؟ فرمایا آج میں رب تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آج بندوں اور رب رسولہ کا میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ نماز کی طرف چلو تو یہ لوگ مجھ کو دیوانہ کہتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں نبی کی سنتوں کی طرف چلو تو یہ مجھے مجنون کہتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف, اس کی ریاضت کی طرف چلو تو یہ مجھے کو آوارہ بتاتے ہیں. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ رب راضی ہے منانے کے لیے, رب راضی ہے ماننے کے لیے, رب راضی ہے بخشنے کے لیے, مگر یہ راضی نہیں. برادران ملت اسلامیہ دن گزر گیا, وہ نوجوان بھی چلا گیا, وہ بزرگ بھی چلے گئے. اب کیا ہوا, اگلے دن وہی بزرگ قبرستان سے گزرے, وہی بزرگ نوجوان قبرستان سے گزرا تو اس نے کیا دیکھا, وہ بزرگ جو کل بازار میں کھڑے ہو کر رو رہے تھے آج قبرستان میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں. نوجوان نے پوچھا بابا تیرا مسئلہ کیا ہے, آج کیوں رو رہا ہے؟ بازار میں رو رہا تھا, آج قبرستان میں رو رہا ہے, رونے کی وجہ کیا ہے, اس وجہ سے تو روتا ہے. فرمایا کل بھی وہی مسئلہ تھا, آج بھی وہی مسئلہ ہے. آج فرق اتنا ہے کہ کل میں رب تبارک و تعالیٰ کی اور بندوں کو صلاح کرنے کے لیے بازار میں پہنچا تو رب راضی تھا. میرے رب نے فرمایا اے میرے بندے, ان بندوں کو گنہگار بندوں کو میری چوکھٹ پہ لیا, میں ان کو بخش دوں گا, میں ان کو بخش فرما دوں گا. لیکن آج جب میں قبرستان میں آیا تو میں نے چاہا, میں نے سوچا رب کی اور قبرستان والوں کی صلاح کروا دوں. تو آج بندے تو مانتے ہیں مگر رب نہیں. رب مانتا ہے کہ آج تم نے گناہ کیا ہے تو سزا دی جائے گی. آج میں کیسے مان جاؤں گا, آج میں تم کو کیسے چھوڑ دوں گا؟ اگر نبی کی شفاعت چاہتے ہو تو پھر نبی کی سنتوں پر چلنا سیکھو. نبی کی اگر شفاعت چاہتے ہو, نبی کا دیدار چاہتے ہو تو نبی کے احکام پر چلنا سیکھو. برادران ملت اسلامیہ, ابھی میں ایک گاؤں سے نکل کے آ رہا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ اس گاؤں میں دنیا کی محفل, ایک ڈانس پارٹی سجائی جا رہی ہے. سارے محلے کے نوجوان, سارے بزرگ, سارے لڑکے, ساری ماں بہنیں کرسیاں ڈال کے اور سارے جن کے سفید سفید داڑھی ہو گئی, جن کے پیر پر پہنچ گئے آگے, وہ سارے بالکل اسٹیج سے قریب بیٹھے تھے. برادران ملت اسلامیہ, درد اور دکھ اس بات کا ہے کہ لوگ گناہ کی طرف بغیر بلائے جاتے ہیں, لیکن مسجد کے امام کو ثواب اور روزانہ اعلان کرنا پڑتا ہے پڑھنے والے بچے پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں. یہ قدر ہے جناب. اس حرام کام کے لیے کسی کو اعلان کرنا نہیں پڑتا کہ ڈانس پارٹی ہو رہی ہے لوگ سننے کے لیے یہاں پر آ جائیں, لیکن مسجد کے امام کو روزانہ بلانا ہے جبکہ معلوم ہے لوگوں کو کہ بچوں کو پڑھنے جانا ہے, لیکن پھر بھی اس کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ پڑھنے والے بچے پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائیں. یہ دین کی اہمیت ہماری نظروں میں جناب, یہ دین کی اہمیت. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ بغیر اعلان کے, بغیر کسی تشدد کے ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے کہ جو تعلیمات ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں یہ یہاں بھی کام دے گی اور وہاں بھی کام دے گی. یہ ہونا چاہیے تھا. اسی کے لیے ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. بات سمجھ آ رہی ہے جناب, زور سے اس لیے نہیں بول رہا ہوں, الحمدللہ جانتے ہیں کہ یہ پھٹ جائے گا, میں نہیں پھٹوں گا, چلتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ایک بات سمجھ میں آئی, اس لیے آرام سے جو ہے تسلی کے ساتھ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ نبی کے نئے قبرستان سے گزرے تو قبرستان سے جب گزرے نا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کو بڑا تشدد اور بہت ظلم ہو رہا تھا. ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ رب اس کو ظلم کر رہا تھا, بلکہ اس کے گناہ اس کو ظلم کر رہا تھا. جو اس نے گناہ کیا, شرابی کا, کبابی کا, بڑا شراب پیتا تھا اور بہت زیادہ شرابی, کبابی اور عیاش تھا. جب مرانا تو رب کا عذاب اس پہ نازل ہو گیا. جب رب کا عذاب نازل ہوا تو حضرت موسیٰ گزرے, دیکھ کر چلے گئے, لیکن کچھ عرصے کے بعد جب واپس آئے نا تو حضرت موسیٰ اسی قبر سے گزرے جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا. جب واپس اس قبر کے قریب سے گزرے تو کیا دیکھا کہ جو شخص جہنم کی آگ میں جل رہا تھا نا, اب وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. کہاں ٹہل رہا ہے؟ جنت. پہلے عذاب نازل ہوا, پھر رب کی جنت عطا ہو گئی. حضرت موسیٰ نے پوچھا مالک مولا, یہ بڑا حیرت کا واقعہ ہے, جب میں گزرا تھا تو یہ جہنم میں جل رہا تھا, اب گزرا ہوں تو جنت میں ٹہل رہا ہے. اے رب تبارک و تعالیٰ, ماجرا کیا ہے, اصل وجہ کیا ہے, ذرا منظر کشی تو فرما. مالک ذرا مجھ کو بتا تو صحیح اس کی وجہ کیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اسی مردے کو حکم دیا. مردے سے پوچھا اے مردے مجھ کو بتا یہ وجہ کیا ہے, پہلے تو جہنم میں تھا اب جنت میں ہے, اس کی وجہ مجھ کو بیان کر. فرمایا کہ میں دنیا میں جب
اگر میں دنیا میں زندہ رہوں، اگر تیرے کوئی اولاد ہو جائے اور ایسا ہو جائے کہ میں دنیا سے فوت ہو جاؤں، تو ایسا کرنا، بیٹی ہو تو قرآن پڑھا دینا، بیٹا ہو تو حافظ قرآن پڑھا دینا، بیٹی ہو تو قرآن پڑھا دینا اور بیٹا ہو تو حافظ قرآن بنا دینا۔ فرمایا میرے دلفاظ سے یہ ہوا کہ میں انتقال کر گیا، اور جب میں انتقال کیا تو پھر اللہ کا عذاب اس پہ نازل ہو گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد میرے انتقال کرنے کے بعد میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ جب میرا بیٹا سمجھدار ہو گیا، جب 4 سال کا ہو گیا، تو میری وصیت میری بیوی کو یاد آ گئی۔ میری بیوی نے میرے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، وہ ننھا معصوم سا بچہ، وہ طوطی زبان کا بچہ تھا اور وہ ننھا سا معصوم تھا۔ جب وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس لے گئی، مسجد کے امام صاحب نے جب پہلا لفظ پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس کا ترجمہ سن لیں، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ جب اس نے اپنی طوطی زبان سے مجھ کو رحمان اور رحیم کہا، مجھ کو شرم آتی ہے کہ اس کے باپ کا عذاب نازل کر رہا ہوں، مجھ کو شرم آتی ہے کہ میں اس کے باپ کا عذاب نازل کر رہا ہوں۔ میں نے اس ننھے معصوم کے بچے کی زبان سے ایک جملے نکلنے کی وجہ سے میں نے اس کی بخشش کروائی، اور جن کے بچے پورا قرآن پڑھ گئے اور بات کرنے کے ان کی قبروں پہ جا کے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ اس باپ کی بخشش نہیں ہوگی؟ کیا اس باپ کی درجات میں بلندیاں نہیں ہوں گی؟ کیا اس باپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا؟ ایسا نہیں ہے، یہ تو رب کا کلام ہے نا، رب کا کلام ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پر چلنا سیکھو یا اسلام کا ماننا۔ اسلام یہی کہتا ہے یا تو رب کو مانو یا پھر شیطان کی پیروی کرو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا دونوں چیزیں مل جائیں، نہ خدا ہی پھر کیا ہوگا، نہ خدا ہی ملا نہ رسالے سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، جی کوئی چیز نہیں مل پائے گی۔ ایک ہی چیز نصیب ہو سکتی ہے، ایک چیز کی طرف چلیے، یا تو رب کی عبادت کیجیے یا پھر شیطان کی پیروی کریے۔ آپ جس کی پیروی کریں گے اسی کا صلہ آپ کو ملنا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کی محفل میں بیٹھ جائیں، کسی نیکوکار کی محفل میں بیٹھ جائیں تو اس کا کیا صلہ حاصل نہیں ہوتا؟ ایک حدیث پاک سنا دو، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت کا اثر آتا ہے اور بری صحبت کا بھی اثر آتا ہے۔ مثال کیا، جاڑوں کا ٹائم ہے، اب جاڑے شروع ہو گئے، ٹھنڈ شروع ہو گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، جب جو ہے برس کی ٹھنڈ ہو اور جنوری کا مہینہ ہو، آپ کسی راستے سے گزر رہے ہو، کہیں بھٹی مل جائے، کسی ہوٹل پر بھٹی چل رہی ہو، آپ اس کے پاس کھڑے ہو جائیں، اگر سے آپ کے کپڑے کالے بھی نہ ہو نا تو بھٹی کی بو آپ کے کپڑوں میں ضرور آ جائے۔ اگر بھٹی پہ آپ نے ہاتھ سیکھے تو آپ کے کپڑے کالے نہ ہو لیکن بھٹی کی بو آ جائے گی۔ لیکن یہی مثل نیکوکار کی ہے، کسی خوشبو والے کے پاس، کسی عطر لگانے والے کے پاس آپ چلے جائیں، برادران ملت اسلامیہ، اگر عطر آپ نے نہیں لگایا تو آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے گا۔ یہی فرق ہے برے کا اور جو ہے نیکوکار کا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ برادران ملت اسلامیہ، اچھی صحبت میں بیٹھو اچھا اثر پاؤ گے، بری صحبت میں بیٹھو گے تو برا اثر پاؤ گے۔ مجھے اپنی قوم کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، میں ابھی ایک جملہ شراب کا آ گیا تو میں اس کا جو ہے بیان بھی آپ کو کرتا چلوں، کیونکہ اس قوم میں یہ دیمک لگ گئی ہے، اس قوم کو یہ تیزی کے ساتھ کھا رہی ہے۔ سارے نوجوان آج اس موقع میں اور جو ہے وہ ڈرنک میں شامل ہیں، سارے نوجوان اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کبھی آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، کبھی آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہے؟ سنو، الشارب الخمر، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، شراب ہو، جوا ہو، زنا ہو، بدکاری ہو، سود ہو، چغلی ہو، یہ سب حرام ہے اور ان کا کرنے والا جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تمہارے رب نے جوا بھی حرام بتایا، تمہارے رب نے شراب بھی حرام بتائی، تمہارے رب نے زنا بھی حرام بتایا، تمہارے رب نے بدکاری حرام بتائی، تمہارے رب نے جو ہے چغلی حرام بتا دی، سود کھانا حرام بتا دیا۔ اس کے بعد بھی تو اپنے آپ کو مسلمان اگر کہتے ہو تو مجھے بتاؤ پھر کس جانب سے مسلمان ہو؟ مجھے بتاؤ گوشت کھانے کا نام مسلمان ہے یا جمعہ پڑھنے کا نام مسلمان ہے؟ نہیں برادران اسلامیہ، حضرت علی کا قول سن لیں، داماد رسول کا قول سن لیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کسی تالاب میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہ تالاب سوکھ جائے، 3 مرتبہ وہ تالاب سوکھ جائے، میں علی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے
تو بھی میرے چرواہے گائے. تو مجھے بتاؤ ایک سچا مسلمان کیسے محمد بھائی چلاتا ہے اپنی قوم کو, اپنی ملت کے نوجوانوں کو اور اپنے بزرگوں کو گندے کاموں سے, ان برے کاموں سے روکے. آپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی نیک کام کریں, دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں. ویسے مجھے معلوم ہے نا کہ اس دور میں جو لوگ تقریر پسند کرتے ہیں نا وہ بڑی بڑی پکار والی تقریر پسند کرتے ہیں. ایسی تقریر الحمدللہ میں بھی کرتا ہوں, لیکن آپ صرف اصلاحی تقریر کر رہا ہوں. اس کی مراد یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاحی تقریر یہ ایک ایسی تقریر ہے جو آپ کی بات سیدھی سمجھ میں آ جائے. جی وہ زور سے بات کہی جائے نا تو وہ یہاں سے سنیں گے, آپ یہاں سے نکال دیں گے, بات سمجھ میں نہیں آئے. کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ آہستہ سے بات کرنا ایسے اثر کرتا ہے جیسے تیز تلوار انسان پر اثر کرتا ہے. آہستہ سے بات کرنا. اور نبی علیہ السلام کی ایک عادت حسن اخلاق بتاؤں, حضور علیہ السلام کی جو چال اور ڈھال تھا نا وہ حدیث مبارک میں بیان کیا گیا, لیکن ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں. حضور علیہ السلام اس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے, حضرت اس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کے جملے کو گننا چاہتا نا تو آرام سے آپ کے جملے گن سکتا ہے. اس طرح ٹھہر کے پہلے ایک لفظ بولا, پھر اس کے بعد ٹھہر گئے, خاموش ہو گئے, پھر دوسرا لفظ بولا, پھر خاموش ہو گئے, تیسرا لفظ بولا, پھر خاموش ہو گئے. اس طرح ٹھہر کے حضور علیہ السلام جو ہے وہ کسی سے گفتگو کیا کرتے تھے. کہا راوی نے لکھا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے جملے کوئی گننا چاہتا نا کہ حضور نے کتنے جملے کتنی باتیں کہی تو آرام سے گن سکتا تھا. اس طرح حضور گفتگو فرمایا کرتے تھے. اس لیے ٹھہر ٹھہر کے بتانا, آہستہ سے آپ کو واقعات سنانا, یہ اسی بات کی دلیل ہے, اسی بات کا یہ بتانا ہے برادران ملت اسلامیہ کہ آخرت کو پہچانو, آخرت کو جو ہے آخرت کو فکر کریں. دیکھیے آپ ذرا یہ آسانی سے اگر میں جملہ زور سے بیان کروں نا تو اس کا اثر بھی پہنچے گا, لیکن ایک جملہ مجھے بتاؤ. ابھی 6 مہینے پہلے ایک الیکشن ہوا تو پردھانی کا الیکشن چلا تھا جناب, تو الیکشن میں 1 بجے تک 12 بجے تک بیٹھک چلتی تھی, 12 بجے تک 1 بجے تک بیٹھک چلتی تھی, اور اس کے ساتھ لوگ بیٹھے رہا کرتے تھے کرسیاں, صرف 2 لڈو کی خاطر, 2 سموسوں کی خاطر, 1 چائے کی خاطر 12 گھنٹے 4 گھنٹے 2 سموسوں 2 لڈو کی خاطر لوگ بیٹھے تھے وہاں. اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے, جو کھلا رہا ہے اس کا رزق حلال ہے یا حرام ہے یہ بھی نہیں پتا, لیکن 2 لڈو کے لیے 4 گھنٹے جناب بیٹھے رہے. مجھے بتاؤ کہ 5 منٹ نماز کے لیے نہیں تھے کیا 10 منٹ نماز کے لیے نہیں تھے؟ آپ نے 2 لڈو کے لیے 4 گھنٹے گزار دیے میاں. تو میرے بھائی اگر آپ غور تو کریں نا اپنی عقلی حیات پر, آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. 2 لڈو کے لیے آپ نے 4 گھنٹے گزار دیے, لیکن 5 وقت اذان آتی ہے حی علی الصلاۃ. امام صاحب یہ نہیں کہتے جناب اذان سے 1 گھنٹے پہلے مسجد میں آ جائیں, نہیں, صلاۃ پڑھی جاتی ہے اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ 5 منٹ جماعت میں رہ گئے, آپ جلدی سے آئیں, وضو کریں, جماعت میں شامل ہو جائیں, اپنے گھر چلے جائیں. کس نے کہا آپ سے کہ آپ 1 گھنٹے پہلے مسجد میں آئیے؟ کسی نے نہیں کہا, لیکن رب کا حکم ہے آپ نماز فرض ادا کیجیے. رب کا حکم ہے کہ آپ نماز کی پابندی تو کریے, لیکن برادران ملت اسلامیہ آپ نے غور و فکر نہیں کیا. اور کبھی آپ مسجد میں نماز پڑھنے چلے بھی گئے تو پھر آپ نے غور کیا کہ امام صاحب کا پجامہ کہاں پر ہے؟ آپ نے غور کیا کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں, امام صاحب جو ہے کس طرح سلام کر رہے ہیں, آپ نے یہ غور کیا؟ آپ نے تو کبھی دیکھا نہیں, اپنا پیراہن تو آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے اندر غور تو نہیں کیا. آپ دیکھیں نا, آپ جب کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں نا یہ والی تو آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ انگلیاں آپ کے اوپر ہی تو واپس آ رہی ہیں. یہ بتاتی ہے میاں جس پہ آپ 1 انگلی اٹھا رہے ہو آپ کی طرف 3 کا اشارہ ہے, پہلے اپنے آپ کو سوارو پھر دوسرے کی بات. اسی کے نتیجے کے واقعہ سنا دو, نیند تو نہیں آ رہی, بچن کے بولے سبحان اللہ. مجھے پتا ہے کہ مہمان ہوتا ہے نا, مہمان ایک لطیفہ ذرا سن لیں. جب مہمان کسی کے آتا ہے نا تو جو خدمت گزار ہوگا تو وہ کہے گا چائے بنا لو, تو مہمان کہتا ہے نہیں چائے نہیں بنانا, خدمت کر دی. اب میں آپ سے کہوں کہ نیند تو نہیں آ رہی, نیند بھلا سے آ رہی ہے, نہیں نیند نہیں آ رہی, زور سے نہیں ہے. ایک امام صاحب تقریر کر رہے تھے, تو امام صاحب تقریر کر رہے تھے, ان کی عادت یہ تھی کہ وہ آنکھیں بند کر کے تقریر کرتے تھے. عادت کیا تھی؟ آنکھیں بند کر کے تقریر کرتے. تو امام صاحب نے تقریر کرنے کے لیے بیٹھے تو آنکھیں بند کر لی, اور آنکھیں جب بند کی تو 4 گھنٹے تک تقریر کرتے رہے. اب جب آنکھیں کھولی نے 4 گھنٹے کے بعد تو کیا دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے والے سارے باہر گئے, ایک بزرگ
بیٹھے سارے بھاگ گئے. تو امام صاحب نے کیا کیا کہ ہاتھ اٹھائے رب کے بارگاہ میں اور کہا اللہ تیرا شکر ہے کسی کو تو مجھ پہ رحم آیا, میری بات کسی کے تو سمجھ میں آئی. تو فرمایا امام صاحب نے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں وہ میری ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ کبھی آپ پورا کریں اپنا کرسی لے کے باہر. تو بتانے کی کوشش یہ نہیں ہے, آپ کو تھوڑا سا اشارہ کرنا اور تھوڑا سا بات سمجھانا اچھی طریقے سے یہی ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. اس لیے پہلے خود عمل کی جب کوشش کریں گے نا تو انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے. جناب غوث اعظم محبوب سبحانی حضرت ربانی پیر لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, سنو برادران ملت اسلامیہ کہ جن کی یاد شریف آ رہی ہے, کہ جن کا عظیم شان اب جلسہ منایا جائے گا. کس تاریخ ہو گئی آج سے جو ہے 20 دن کے بعد آپ کی یاد شریف منائی جائے گی. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سنو آپ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی, عورت حاضر ہونے کے بعد فرمایا اے حضور غوث اعظم, اے عبد القادر جیلانی, میرا بچہ چینی کھاتا ہے, چینی مجھے بتاؤ کہ اپنے بچے کو کس طرح چینی کھانے کی عادت سے چھٹکارا دلاؤں. بتا رہا ہوں مسئلہ بتانے کا کیا ہے. فرمایا مجھے بتاؤ, مجھے کوئی مسئلہ بتاؤ, مجھے طریقہ بتاؤ کہ میں کس طرح اپنے بچے کی عادت کو چھڑا سکوں, کس طرح اس عادت کو دور کر دوں. آپ نے فرمایا ہے میری بہن جاؤ ایسے کرنا, کل آ جانا. وہ عورت چلی گئی, دوسرا دن آیا, پھر دوسرے دن عورت فرمایا آج نہیں پرسوں آنا, پرسوں چلی گئی. اب برادران ملت اسلامیہ مرید سارے آگے ہو گئے, بیٹھے ہوئے مریدوں نے کہا حضرت یہ وہ بارگاہ ہے جس سے آج تک کوئی خالی نہیں لوٹا, یہ وہ جگہ ہے جس سے آج تک کوئی ہم چلا نہیں کر واپس خالی آ گیا. 3 دن سے ایک عورت آتی ہے, چلی جاتی ہے. مجھے بتاؤ اس کا مسئلہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. اب سنو ذرا اپنے ہاتھوں پہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے سننا. حضور غوث اعظم نے فرمایا وہ عورت لگاتار آتی رہی, میں اس کو لوٹاتا رہا. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں خود چینی کا شوقین ہوں, چینی کھاتا ہوں, پہلے میں پرہیز کروں گا پھر اس کو پرہیز کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. میرے بھائی آپ کسی کو نیک کام کرنے کے لیے کہیں گے نا تو ضروری ہے, لازمی ہے کہ پہلے آپ خود عمل کریں, اس کے بعد پھر آپ کی بات کا اثر. کوئی مسجد کا امام نماز پڑھاتا رہے اور خود عمل نہ کرے تو اس کی بات کا عمل نہیں کر سکتے لوگ. یہ ادھر رب کی بات ہے, لیکن جب وہ خود عملدار ہوتا ہے نا تو پھر لوگ اس کی بات پر عمل کرتے ہیں, پھر لوگ اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں, پھر لوگ اس کی بات کو سمجھتے بھی ہیں. یہ بتانے کا مقصد تھا. آئیے 2 شعر کے ساتھ میں اپنے گفتگو تھوڑی سی اور آگے بڑھاتا ہوں. برادران ملت اسلامیہ ڈاکٹر اللہ میرا بال باش میں ذرا سنیں. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے تھے تیری جبین نیاز میں, تو بچا بچا کے نرک سے تیرا آئینہ ہے آئینہ کہ شکستہ ہو عزیز کر اے نگاہ آئینہ ساز میں. اور کیا فرماتے ہیں, میں سر و سجدہ ہوا کبھی, میں سر و سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, اور تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز. مجھے کے بولو سبحان اللہ, جی لگا کے بولو یا رسول اللہ. میں جس بات پہ اتنا رہا تھا وہ واقعہ سننا چاہوں گا. وہ واقعہ برادران ملت اسلامیہ, واقعہ یہ ہے برادران ملت اسلامیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھیں کیا فرمایا. حضور غوث اعظم کی شان کا مطابق جب آپ سلام کی 11 شریف آنے والی ہے, وہ مریدوں سے اسی طرح خیال رکھتے ہیں. حضور غوث اعظم نے خود ارشاد فرمایا دنیا میں جو بندہ مجھ سے عقیدت رکھتا ہوگا کل قیامت کا دن ایسا ہو نہیں سکتا کہ بغیر بخشا ہوا رب تبارک و تعالی اس سے حساب کتاب لے گا. رب تبارک و تعالی اس سے پوچھے گا نہیں برادران ملت اسلامیہ. اب آخری بات ہے ذرا سنیں, ذرا سماعت کریں. ایک بندہ ایک حضور سے آگے دھوبی فوت ہو گیا. کون فوت ہو گیا؟ دھوبی فوت ہو گیا. توجہ کے ساتھ سننا, واقعہ بہت اچھا انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چلے گا. حضور سے آگے دھوبی فوت ہو گیا. کون فوت ہو گیا؟ دھوبی. حضور سے آگے جو کپڑے دھوتا تھا وہ دھوبی فوت ہو گیا. جب فوت ہوا تو فوت ہونے کے بعد حضور سے آگے رضی اللہ تعالی عنہ دھوبی جب فوت ہوا تو قبر کے اندر جب اس کو دفنا دیا گیا, جب قبر کے اندر منکر نکیر آئے سوالات کرنے والے, جو سوال کرنے والے پر نکیر آئے تو منکر نکیر نے اس کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اس نے سوال کیا مطلب کا کیا سوال کیا مطلب کا تیرا رب کون ہے, تیرا رب کون ہے. تو غوث اعظم نے کیا کہا, یہ نہیں کہا اللہ جو ہے میرا, اس نے یہ نہیں کہا میرا رب کون ہے, اس نے یہ نہیں کہا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اس نے یہ نہیں کہا بلکہ اس نے کہا میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. مجھے کہ بولو سبحان اللہ. جملہ سننا, اس سے کہا میں رب کا تیرا رب کون ہے, تو بولا میں تو غوث اعظم کا دھوبی. یہ نہیں کہا اللہ میرا رب ہے, میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں.
دوسرا سوال کیا ماں دینوں کا دین کیا ہے؟ فرمایا میں تو غوث اعظم کا دھوبی. پھر تیسرا سوال کیا حضور علیہ السلام پاس میں کھڑے تھے, بتا ان کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ فرمایا میں تو غوث اعظم کا دھوبی, مجھے نہیں پتا دین کیا, رب کیا, مجھے نہیں پتا کیا ہے, میں تو اتنا جانتا ہوں میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں, میں تو ان کے کپڑے دھوتا تھا. برادران ملت اسلامیہ, تاریخ گواہ ہے, روایت میں موجود ہے یہ جملے کہ جس وقت حضور غوث اعظم کے مرید سے جب فرشتے سوال کر رہے تھے, حضور غوث اعظم اس کی قبر میں حاضر ہو گئے اور فرمایا کیوں پریشان کرتے ہو میرے ماننے والے کو, کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو, جو سوال پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. تو فرشتے مسکرا کے بولے اے غوث اعظم ہم نے مجھ نہیں پوچھتے, تمہارا رب جانے غوث اعظم جانے, تمہارا رب جانے غوث اعظم جانے, ہمیں کیا پتا, یہ تو تمہارا معاملہ ہے, تمہیں نپٹانا ہے. بلیوں سے عقیدت رکھنا, دیوبندیوں کی بارش میں نہیں جانا, کسی کی بہکائی میں نہیں جانا, کسی کا کہاں نہیں ماننا. رب تبارک و تعالیٰ کی محفل اور رب تبارک و تعالیٰ کی بلیوں سے عقیدت رکھو. فرمایا بلیوں سے محبت رکھنا, بلیوں سے عقیدت رکھنا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہمیشہ مدد ہوتی رہے گی. اور اس لطیفے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ رخصتی چاہتا ہوں. برادران ملت اسلامیہ, رخصتی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی آپ دیکھیں, اپنی زندگی کو ٹھوکر نہیں مارے. بس یہ جملے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اپنی زندگی کو ٹھوکر نہیں مارے, اپنی جوانیوں کو ٹھوکر نہیں دیں. اپنی جوانی کو ایک اہم مقصد ہے. آپ دیکھیں نا, ایک قطرے سے بندہ سمندر بن جاتا ہے. غلط آدمی کا ساتھ دیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ڈونٹ انویسٹ یور سیلف ان دی رانگ پیپل. سمجھتے ہیں انگلش میں نہیں جانتے, میں ترجمہ کر دے رہا ہوں. جو غلط آدمی کا ساتھ دیتا ہے وہ ہمیشہ مشکلات میں رہتا ہے, غلط بن جاتا ہے. آپ کسی شرابی کے پاس کھڑے ہو جائیں نا اور وہ شرابی کو جانتا ہو, آپ کو نہیں جانتا ہو, تو بتا وہ کیا کہے گا, یہ بھی شرابی ہے, یہ بھی شراب پیتا ہو, کیونکہ اس نے آپ کو نہیں جانا. کس وجہ سے اس نے آپ کو تہمت لگا دی؟ اس وجہ کہ صرف آپ ایک شرابی کی صحبت میں کھڑے تھے. ایک امیر صاحب تھے, بہت امیر, میں لطیفہ سنا رہا ہوں آپ کو. ایک امیر تھے, آپ نے زندگی کی اہمیت سمجھے. ایک امیر صاحب تھے بہت زیادہ امیر, تو ان کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کوئی سامان خریدتے نا تو وہ ٹھوکر مار کے پوچھتے. جب کوئی سامان خریدتے, کوئی تجارت کرتے تو ٹھوکر مار کے پوچھتے کہ اس سامان کی قیمت کیا ہے. تو ایک دن کیا ہوا, امیر صاحب بازار سے گزر رہے تھے. جب بازار سے گزرے تو کیا ہوا کہ ایک غریب کانچ کے برتن بیچتا تھا. کون سے برتن بیچتا تھا؟ کانچ کے برتن بیچتا تھا. تو اس نے اپنے بورے میں برتن بند کیے اور بند کرنے کے بعد اپنے کندھے پہ ڈالے اور بازار چلا گیا. جب بازار گیا نا تو امیر صاحب گزر رہے تھے اور وہ کانچ کے برتن تھیلے میں رکھ کے بیچ رہا تھا. تو امیر صاحب جب آئے نا تو ان کی عادت یہ تھی وہ ٹھوکر مار کے پوچھتے بتاؤ کیا ہے. تو امیر صاحب جب قریب آئے نا تو ٹھوکر ماری زور سے, بتاؤ کیا ہے. تو بیچارہ غریب مسکرا کے بولا حضرت ہے نہیں, کچھ دیر پہلے تھا. ہے نہیں, کچھ دیر پہلے تھا. آپ نے ٹھوکر مار دی تو ٹوٹ گیا, سارے زیر و زبر ہو گئے. یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے. آپ نے زندگی کو ٹھوکر ماری ہے جناب. تو ٹھوکر مارنے سے مراد کیا؟ آپ نے نماز نہیں پڑھی نا, آپ نے زکات نہیں دی, آپ نے روزہ نہیں رکھا, اس وجہ سے آپ نے اپنی زندگی کو ٹھوکر مار دیا. اگر آپ رب کی عبادت کو سمجھتے اور آپ اپنی زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھتے نا تو آپ کو پتا چلتا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہوتی ہے. آپ پریشان ہو, آپ مسجد میں چلے جائیں, کوئی تکلیف آپ کو ہو, آپ کو تنگ کرتا ہو, آپ کو پریشان کرتا ہو, 2 رکعت نماز نفل رب کے بارگاہ میں حاجت شکر سے پڑھ لینا. جو بھی حاجت ہے رب پوری فرما دے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور آج 2 صورتیں میں اپنی ماں بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ بھی سماعت کرتے چلیں. وہ 2 صورتیں یہ ہیں, کوئی غریب ہے نا, کوئی غریب ہو, پریشان ہو, قرض دار ہو, زیادہ مقروض یعنی زیادہ ہی قرض ہو, اور کسی پہ پیسہ ہو قرض آ نہیں رہا ہو. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ قرض آپ نے لیا ہوتا ہے, ایک یہ ہوتا ہے کہ دیا ہوتا ہے. نکل نہیں رہا ہو اور آ نہیں رہا ہو اور پریشانی ہو. تو آج 2 حدیث کے جملے ذرا سنتے چلیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز مغرب کے بعد جو مرد یا عورت سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے اور سورہ واقعہ کی تلاوت کو معمول بنا لے, صرف 2.5 رکوع کی سورہ واقعہ ہے 27 مقامہ 13ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے, 16 رکوع میں ختم ہو جاتی ہے. 3 رکوع کی صرف یہ آیت صورت ہے, 2.5 رکوع کی پڑھنے میں صرف 4 منٹ لگیں گے, 5 منٹ. جو عورت یا مرد اس صورت کو نماز مغرب کی بات پڑھ لے, ساری زندگی اس کے گھر کی
بے برکتی چلی جائے گی اور اس کے گھر کا رزق ختم نہیں ہوگا اور چند دنوں میں وہ بندہ امیر ہو جائے گا. یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفہ بتایا. اور نبی کی زبان سے جھوٹا بات نہیں ہو سکتی. دنیا تباہ ہو سکتی ہے لیکن نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. بالکل اپنے ذہن نشین کر لیں اس بات کو میری ماں بہن. نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ اپنے گھروں میں جا کے پڑھوائیں روزانہ انشاءاللہ. دیکھیں آپ چند دن کے اندر ایسے یہ نہیں سوچیں کہ اس حساب سے نہیں پڑھیں. یہ تو لالچ ہو جائے کہ میں امیر ہو جاؤں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اس سوچ سے نہیں پڑھیں. اس سوچ سے پڑھیں کہ ثواب بھی ملے گا اور اللہ مجھ کو رزق بھی عطا فرمائے. ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے ناٹن میں. تو جب وہ تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. 24 گھنٹے میں گھڑی آتی ہے نا, اس میں دعا قبول ہو جاتی ہے. تو ایک بیچارہ دیہاتی آدمی بیٹھا تھا تو اس نے جب سنا تو بڑا خوش ہوا. تو اس نے کیا کیا, ایک بڑے سا مٹی کا ڈیگا لیا اور لینے کے بعد لے کے بیٹھ گیا صبح سے کہ سونے کا بن جائے, سونے کا بن جائے, سونے کا بن جائے, سونے کا بن جائے. اب شام تک وہ کہتا رہا. جب شام ہو گئی تو اس نے سوچا یار امام سے جھوٹ بول رہے تھے, بے وجہ کی بات کر رہے تھے, تو سونے کا بھی نہیں ہوا. اب وقت اتنا اسی قسمت خراب تھی کہ جو وقت گھڑی کا تھا نا قبولیت کا, اس وقت دھوکے سے کیا بیٹا ارے سونے کا نہیں بننا تو لوہے کا ہی بن جا. تو وقت قبولیت کا تھا. جیسے اس نے جملہ نکالا وہ مٹی کا ڈیگا بنا لوہے کا بن گیا. تو پریشان ہو گئے یار کیا سونے کا ہی کہہ دیتا, سونے کا بن جاتا. تو اگر رب کی عبادت کر رہے ہیں نا تو اس لالچ میں بھی نہ ہو کہ میں غنی ہو جاؤں, امیر ہو جاؤں. رب کی عبادت اس لیے کریں کہ تاکہ اللہ مجھ کو بخش دے, میری اولاد کو دے کو ثواب بھی ملے گا اور پھر اس کا اجر بھی ملے گا. اللہ کی نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن گھروں میں صبح کو نماز فجر پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے نا, اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کے اس گھر میں رہنے والوں کی رزق کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے اور جو پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں ان کو دور کر دیا جاتا ہے. یہ صبح کو سورہ یاسین پڑھنے کی برکت ہے. تو جو قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں وہ صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور شام کو نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. انشاءاللہ تعالی یہ صورتیں کافی ہیں. اور چھوٹا سا وظیفہ آپ جو مرد حضرات ہیں بزرگ ہیں ان کے لیے بتا دوں. ایک وظیفہ یہ ہے کہ صبح شام پڑھتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ سب سے اچھا وظیفہ ہے. صبح میں 100 مرتبہ, شام کو 100 مرتبہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت مطالعہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کا واقعہ ذرا میں یہ آپ کو ہنسی مذاق سے نہیں سنا رہا ہوں. یہ چائے پی رہے ذرا بس اتنے چائے ختم ہوگی اتنا واقعہ بھی ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے بند کر کے تقریر کر رہا ہوں کہ آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. چل کے بولیں سبحان اللہ, درود پاک پڑھ کے سنائیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ظالم کی صحبت میں نہیں بیٹھے. جو بندہ غلط ہے نا اس کی صحبت سے بچے. آپ جانتے ہیں کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے, آپ یہ نہیں سمجھے, اس سے بھی رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں. اس سے بھی رسول اللہ. وہ کیسے؟ حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت ایک بزرگ بہت بڑے عالم گزرے ہیں امام جلال الدین. ان کے دور میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے حضرت زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یہ ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی, روزانہ زیارت ہوا کرتی تھی. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے بزرگ کہ حضور علیہ السلام کی زیارت روزانہ ان کو ہوا کرتی تھی. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک غریب ان کی بارگاہ میں آ گیا. غریب جب ان کی بارگاہ میں آیا تو آنے کے بعد انہوں نے کہا حضور بادشاہ کے ساتھ میرا ایک مسئلہ ہے اور بادشاہ آپ کی بہت قدر کرتا ہے. بادشاہ کے ساتھ میرا ایک مسئلہ ہے, بادشاہ آپ کی بہت قدر کرتا ہے, آپ میرے ساتھ چلے. وہ بزرگ حضرت زید اٹھے وہاں سے اور بادشاہ کی بارگاہ میں چلے گئے. بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے بڑے وقت کے ولی, اتنے بڑے عالم فقیر جو ہے میرے پاس تشریف لائے. بادشاہ اپنی سند کو اپنی مسند کو اٹھ کے کھڑا ہو گیا, بزرگ کو وہاں بٹھایا. بٹھانے کے بعد کام ہو گیا اور کام ہونے کے بعد جب کچھ دن گزر گئے تو آپ حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب
نصیب نہیں ہوئی. آپ بہت رونے لگے. زارو قطار آپ نے نعتیں لکھی, قصیدے لکھے, حضور کی بارگاہ میں توبہ کی. یا رسول اللہ ایسی کیا گستاخی ہو گئی کہ جس سے آپ نے دیدار کرانا چھوڑ دیا؟ یا رسول اللہ ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ جس سے آپ نے میرے خواب میں آنا چھوڑ دیا؟ ایک دن حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور دور سے کھڑے ہو کے زیارت کروائی اور کرانے کے بعد ارشاد فرمایا ہماری زیارت بھی کرتے ہو اور ظالموں کی مسند پر بھی بیٹھتے ہو. ہماری زیارت بھی کرتے ہو اور ظالموں کی مسند پہ بھی بیٹھتے ہو, جو غریبوں کا, یتیموں کا اور امیروں کا اور وہ مساکینوں کا مال لوٹتے ہیں. یاد رکھو ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں سے بھی اللہ کے نبی نفرت فرماتے ہیں. ان کی صحبتوں سے بھی بچو, ان کی بیٹھوں سے بھی, ان کی رغبتوں سے بھی بچو. یاد رکھو اگر رب راضی ہوتا ہے نا تو ان کی صحبتوں سے راضی ہوتا ہے. رب راضی ہوتا ہے تو ان کی صحبتوں سے, عالموں کی صحبتوں سے راضی ہوتا ہے. اپنی مسجد ائمہ کی صحبت میں بیٹھیں, نماز کی پابندی کریں, نماز یاد کر لیں. تو ہمارے نوجوان ابھی 25 اکتوبر کو ایک میچ ہوا, تو میچ میں جب 25 اکتوبر کو میچ ہوا تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ جناب آج کیا بات مارکیٹ اتنی جلدی بند کیوں کی جا رہی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ آج انڈیا پاکستان کا میچ ہے تو آج ہم جو ہے اس کو بند کر کے میچ دیکھیں گے. تو میں نے فرمایا ماشاءاللہ آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس چیز کو جو ہے بڑی محبت کے ساتھ آپ دیکھیں گے. کیا بات, ایسا کیا کوئی چیز ملنے والی ہے یا کوئی پیسہ ملنے والا ہے؟ انسان جب کوئی کام کرتا ہے نا تو کسی مقصد سے کرتا ہے. فرمایا مقصد کچھ نہیں, بس مزہ آنے والا ہے. میں نے فرمایا مسلمان ہوں؟ جی مسلمان ہوں. میں نے کہ نماز شام میں وتر میں تیسری رکعت میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ فرمایا مجھ کو پتا نہیں. میں نے کہ پھر کائے کو مسلمان ہو جب تم دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتے, تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ نماز شام میں وتر میں کیا پڑھا جاتا ہے, تو مجھے بتاؤ پھر کس کام سے تم مسلمان کہلانے کیا پتا ہے؟ 2015 میں کس کھلاڑی نے کتنا اسکور کیا تھا یہ تو ہماری ملت کے نوجوان کو پتا ہے, لیکن باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہو اور نماز جنازہ یہ پڑھ کے اس کو رخصت نہیں کر سکتا, اس کو یہ نہیں پتا. تو مجھے بتاؤ پھر ظلم آپ کر رہے ہیں یا ہم پہ کوئی ظلم کر رہا ہے؟ ہم تو کوئی ظلم نہیں کر رہا, ہم خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. نماز جنازہ فاتحہ درود تو یاد کر لیا جائے تاکہ بندہ اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو شریعت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اشعار کے ساتھ رخصتی چاہتا ہوں. چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. جن مرحوم کا انتقال ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کی بخشش فرمائے. ایک مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کریں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.